बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना मक्की, क्या वाकई करोना वायरस से हिफाजत और इसका मुकम्मल इलाज है या ऐसे ही बातें हैं? तो इसकी तफसील इसी वीडियो में जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इल्म तिब के फ़रोग़ में जहाँ साहिबान इल्म व फ़ज़ल अतबा का किरदार यादगार और नाकाबिल फ़रामोश है, वहीं जड़ी बूटियों की तलाश और खसूसियात के हवाले से अताइयों की कोशिश से भी इनकार मुमकिन नहीं। कहा जाता है कि इन्हीं अताइयों ने अपनी ज़िंदगी जड़ी बूटियों की पहचान, उनके ख़वास और इस्तेमाल के बारे में जानते जानते जंगलों, वीरानों, मैदानों और पहाड़ों में गर्क कर दी। 30 साल कबल जड़ी बूटियों के एक उम्र रसीदा अताई से मुलाकात में नबातात के मुफीद और मुज़िर असरात से वाकफ़ियत के बारे में पूछा तो उसने धीरे से कहा कि हमें ये जड़ी बूटियाँ ख़ुद बोल कर अपने मुफीद और मुज़िर असरात बताती हैं। उस वक्त इस बाबे की ये बात तो एक दीवाने की बात लगी, लेकिन दौरान मतलब एक ला इलाज, इंतहाई नाजुक और करीबुल मर्ग मरीज़ का इलाज करते हुए जब हम 8वां पैर इसी मरीज़ के बारे में सोचा करते थे तो दौरान इलाज 3 बार मुख्तलिफ़ अद्वियात ख्वाब में ज़ाहिर हुई जो कि 100% मौसर और मुफीद साबित हुई। तब हमें उस सन्यासी बाबे की बातों में छुपी हुई सच्चाई का यकीन हुआ। हमारे यहाँ अजीब व गरीब रवैये देखने को मिलते हैं। एक ख़ास माइंड सेट के तहत तिब और तबीब के बुग़्ज़ लिथरी हुई सोच के हामलीन सिर्फ शोबा तिब से मुंसलिक अफराद को अताई करार देते हैं। इंसाफ का तकाजा तो ये है कि शोबा तिब के अलावा दीगर तमाम शोबाहाय ज़िंदगी में घुसी काली भेड़ों के लिए भी अताई का लफ्ज़ बोला जाए। बाज़ लोग तो ना सिर्फ जेली हकीमों को अताई कहते हैं बल्कि बाज़ औक़ात मुस्तनद रजिस्टर्ड और महकमे सेहत के तमाम कवायद व ज़वाबित पर अमल पैरा पढ़े लिखे हज़ारों अतबा को भी अताई और नीम हकीम कह कर पैगम्बराना पेशे और इल्हामी इल्म की तौहीन भी करते हैं। अताई से मिलते जुलते और मुशाबिह लफ्ज़ अताई का मफ़हूम अता किया गया है। दिया हुआ बख्शिश और सखावत है। लुगात के मुताबिक अताई जो कि ऐन से बनता है, ऐसे शख्स को कहा जाता है जिसने किसी उस्ताद के पास बैठकर किसी हुनर, पेशे या फ़न सीखने की अमली कोशिश मुतवातिर एक मखसूस मुद्दत तक की हो और इसके उस्ताद ने उसकी फ़नी महारत को जांचने परखने के बाद इस फ़न, हुनर या पेशे की प्रैक्टिस करने की इजाज़त उसे दी हो। तारीख़ का अगर मुतालिया किया जाए तो शोबा तिब के साथ साथ अदब व सहाफ़त, शायरी, फ़न मूसीकी, फ़न मुसव्वरी, फ़न तामीर और ज़िंदगी से वाबस्ता तमाम उलूम व फ़नून की तरवीज फ़रोग़ का सबब अतायत ही है। माजी के नामवर अकाबरीन व असलाफ़ का इल्मी व फ़नी तमाम तर सलाहियतों का दारोमदार और इसका इन्हिसार इसी अतायत के बलबूते पर था। इब्तदाई इंसान से लेकर मुहज़्ज़िब और मुतमद्दिन ज़िंदगी से पहले तमाम उलूम व फ़नून एक दूसरे फ़र्द में सीना ब सीना मुंतकिल होते रहे हैं। बड़ी बड़ी दरसगाहें और इल्मी इदारों का क़याम तो बहुत बाद में वजूद में आया। अगर अतायत को इतना ही इंसान दुश्मन मान लिया जाए जितना कि आजकल इसे साबित करने की एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया जा रहा है, तो फिर फ़ी ज़माने राजुल वक्त तमाम उलूम व फ़नून की अहमियत, हक़ानियत और सदाकत से इनकार करते हुए उन्हें मतरूक करार देना चाहिए। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में इंसानों की न सिर्फ सेहत के मामलात को हिला के रख दिया है बल्कि तिब्बी, मुआशी, जदीद आलाती, साइंसी, फलाही, समाजी, नफ्सियाती और माहौलियाती ज़िंदगी से भी नई जोतों पर सोचने का मौका फराहम किया है। इसे इत्तफ़ाक़ समझना चाहिए कि गुज़िश्ता दहाइयों से पूरी दुनिया अपनी जदीद तरक्की के ज़ाम में फितरी तर्ज़ इलाज और मुतबादिल अद्वियात को पसे पुश्त डालने की रविश पर अमल पैरा थी। कोरोना के हमले ने जदीद और तरक्की याफ्ता अक़वाम को फितरत
اور فطری طرز علاج سے دوبارہ متعارف کروا دیا ہے، کیونکہ کرونا کے اثرات سے مبینہ بچاؤ کے حوالے سے جدید میڈیکل سائنس کے پاس سوائے وینٹیلیٹر اور آکسیجن کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس طب قدیم اور قدرتی نباتات کے ماہرین کے مطابق جڑی بوٹیوں میں کرونا وائرس کی شدت کو کم کرنے اور اس کے مضر اثرات زائل کرنے کی صلاحیت اتم درجہ تک پائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے دنیا بھر کے نیچروپیتھ اور نباتات کے ماہرین وقتاً فوقتاً اپنی ماہرانہ آراء کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن اس نازک اور مشکل صورتحال ہمیں عطائیت کا سامنا بھی رہا ہے۔ بہت سے ایسے ٹوٹکے ہیں جن کی طبی حیثیت کسی درجے میں بھی نہیں مانی جا سکتی، جیسا کہ کہا گیا کہ پیاز کھانے سے کرونا سے نجات ملتی ہے، لیکن طبی ماہرین نے اس مفروضے کو رد کر دیا۔ اس طرح کے لاتعداد ٹوٹکے نان پروفیشنل کی جانب سے منظر عام پر آتے رہے اور سمجھدار لوگ ماہرین سے ان کے بارے میں استفسار کرتے رہے۔ دریں حالات میں بہت سی مفید قدرتی گھریلو تراکیب بھی وائرل ہوئیں اور عوام الناس نے ان سے خاطر خواہ استفادہ بھی کیا۔ کئی نام نہاد ماہرین کی جانب سے کرونا وائرس کا علاج دریافت کرنے کے دعوے بھی سامنے آئے ہیں۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ان ماہرین کی کافی جگ ہنسائی بھی ہوئی۔ کرونا وائرس کے خاتمے کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اس وبا کے ختم ہونے کی مدت کا تعین کیا جانا ممکن ہے۔ آج کل ایک قدرتی نبات سنا مکی کے قہوے کے سوشل میڈیا پر بہت چرچے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کرونا میں مبتلا مریض سنا مکی کا قہوہ پینے سے چند گھنٹوں میں ہی صحتیاب ہو جاتا ہے۔ طب کے طالب علم کے طور پر چند وضاحتیں ضروری ہیں تاکہ عوام الناس بھیڑ چال سے بچ کر اپنی زندگی صحت اور وقت کے ضیاع سے بچا سکیں۔ سنا مکی کو طب ماہرین کے ہاں صدیوں سے بطور مسحل یعنی اجابت کی باسہولت فراغت کے لیے استعمال کروایا جاتا رہا ہے۔ سنا مکی بدن انسانی سے بڑے ہوئے اخلاط، بلغم، صفرا اور سودا کو چھانٹ کر بول و براز کے راستے خراج کر دیتی ہے۔ یہ انتڑیوں میں رکاوٹ بننے والی علائشوں سے بھی انہیں صاف کرتی ہے۔ زہریلے مادے کو بدن سے نکال کر خون بھی صاف بناتی ہے۔ سنا مکی پیٹ کے کیڑوں کو بھی مار کر نکال دیتی ہے۔ یہ غلبہ بلغم، سودا اور صفرا کے نتیجے میں ظاہر ہونے والی علامات میں بھی افاقہ کا سبب بنتی ہے۔ پھیپھڑوں میں جمی بلغم کو خارج کرنے میں بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ مسحل ہونے کے باعث سنا مکی کا استعمال کرنے سے قبض کے مریضوں پر اچھے اثرات مرتب کرتی ہے۔ طبیعت ہلکی، چست اور محرک ہو جاتی ہے۔ فوائد کے ساتھ ساتھ سنا مکی پیٹ میں مروڑ، درد، متلی اور قے کی کیفیت بھی پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ طبی ماہرین نے اس کی خوراک عمر کے مطابق 1 سے 5 گرام تک متعین کی ہے۔ یاد رہے کہ مقررہ مقدار سے زیادہ استعمال کرنے سے مذکورہ منفی اثرات کا ظاہر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سنا مکی کے بہترین استعمال کے حوالے سے ماہرین نے اس کا خیساندہ زیادہ مؤثر قرار دیا ہے، جس کی ترکیب یہ ہے: سنا مکی 1 گرام، ادرک کی کانشیں نصف گرام اور گلاب کی چند پتیاں 1 کپ ابلتے ہوئے گرم پانی میں ڈال کر کپ کو 10 سے 15 منٹ تک ڈھانپ کر رکھیں۔ وقت مقررہ پورا ہونے کے بعد پانی کو صاف کر کے خالص شہد 1 چمچ ملا کر پی لیا جائے تو یہ فوائد کثیرہ کا سبب ہے۔ اس طرح سنا مکی 1 گرام، منقع 7 عدد اور گلاب کی چند پتیاں 1 کپ پانی میں تھوڑا سا پکا کر بطور قہوہ پیا جائے تو بہترین دوا ثابت ہوتی ہے۔ سنا مکی، سونٹھ اور دیسی شکر ہم وزن ملا کر سفوف بنا لیں اور رات سوتے وقت آدھا چمچ سے 1 چمچ تک نیم گرم پانی سے استعمال کریں۔ بدن کے بادی سے
جڑی تمام امراض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سنا مکی کا تنہا استعمال کرنے سے طبی ماہرین نے منع کیا ہے، کیونکہ صرف سنا مکی استعمال کرنے سے پیٹ میں مروڑ، درد، متلی اور قے آنے کی امکانات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مقررہ کردہ مقدار خوراک سے زیادہ استعمال کرنے سے اسہال آنے لگتے ہیں، اور بار بار پاخانہ آنے سے انتڑیاں بھی متاثر ہوتی ہیں، اور بدن سے پانی کی مقدار کے کم ہونے کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ لہٰذا زیادہ بہتر اور مناسب طرز عمل یہی ہے کہ کسی ماہر معالج سے مشاورت کرنے کے بعد اس کی مقدار، خوراک اور طریقہ اپنایا جائے۔ سوشل میڈیا پر دکھائے دینے والی اکثر معلومات بے سر و پا ہی ہوتی ہیں۔ صحت کے حوالے سے محتاط رہنا بہت ضروری ہے۔ ہلکی سی کوتاہی اور لاپرواہی کسی بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہے۔ جس طرح ہم لباس، جوتے اور خوبصورتی کے لیے دوسرے لوازمات خریدتے وقت برانڈ اور کوالٹی پر سمجھوتا نہیں کرتے، بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر صحت اور تندرستی سے جڑے عوامل پر کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں۔ بدن کی ظاہری کشش اور دلکشی کے لیے ہم اتنی محنت اور پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن کس قدر نادانی ہے کہ اسی بدن کی تندرستی کے لیے ہم سنی سنائے اور مفت کے ٹوٹکوں پر انحصار کریں۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، کیونکہ اس ویڈیو میں سنا مکی کے بارے میں تمام معلومات، اس کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ اس کو احتیاط سے استعمال کریں گے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو نیچے کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔